بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گناہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، اور ایک چیز اس کے رسول کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے، اور ایک چیز ہے جو دونوں کے لیے ہے۔ ایک چیز صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے نہیں، اور ایک اس کے رسول کے لیے اس کے لیے نہیں، اور ایک چیز ہے جو دونوں کے لیے۔ جانتے ہیں وہ چیز جو صرف اللہ کے لیے ہے وہ ہے عبادت، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اس کے رسول کی نہیں، اس کے رسول کے لیے عبادت نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور ایک چیز ہے اتباع، یہ صرف رسول کی ہوگی، اللہ کی طرف اتباع کی نسبت نہیں کی جاتی۔ تو اتباع صرف رسول کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، اور ایک ہے اطاعت دونوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی۔ وہی آیت کریمہ جو میں نے سورہ مائدہ کی پڑھی اس میں وہی بات کہی گئی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ غور فرمائیں کہ اس میں دونوں کی اطاعت مستقل ہے، اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، اس لیے کہ دونوں کے ساتھ اطیعوا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا، وَاحْذَرُوا، اور سمجھ جاؤ۔ یہ وعدے کیا ہے کے لیے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، دونوں کی اطاعتیں مستقل ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَاحْذَرُوا، ذرا سمجھ جاؤ۔ یہاں وارننگ سمجھ جانے کی کیوں دی گئی کہ ان دونوں کی اطاعتوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی اطاعتیں مستقل ہیں۔ اور ایک بات بولوں، اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ جو بھی مطاع ہوتا ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ صاحب امر ہوتا ہے۔ صاحب امر نہیں مطاع ہوتا ہے۔ اللہ بھی مطاع ہے اور اس کا رسول بھی مطاع ہے، دونوں کی اطاعت کی جائے، دونوں صاحب امر نہیں ہے۔ اللہ بھی امر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور اس کا رسول بھی امر اور نہیں کرتا ہے۔ دلیل کس طرح؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو نبی ہے، امی ہے، اور کچھ ان کے اوصاف بیان کیے گئے. آگے فرمایا گیا یہ نبی ایسے ہیں جو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. اور آخر میں بات کہی گئی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کریمہ میں دو اتباعوں کی بات کہی گئی ہے. ایک اتباع رسول، دوسرے اتباع نور، اور دونوں کے درمیان واؤ کی فصل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول اور اتباع نور دونوں مستقل الگ الگ چیزیں. ایک متن ہے تو دوسرا اس کی شرح ہے. جیسے قرآن حکیم متن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس متن کی تفسیر ہے. اور یہی مطلب ہے اطیع رسول کا. ورنہ اطیع اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم، اور اطیع رسول کا مطلب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور ان دونوں کے استقلال کے درمیان اگر کوئی آدمی گڑبڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے وارننگ ملے گا. ذرا سمجھ جاؤ. حدیث وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک جو ایک صفحے کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اسے کتاب العلم میں ملا ہے. ابو الدرداء کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ اے ابو الدرداء میں تم سے ملنے کے لیے شہر رسول سے آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں. کہاں مدینہ ہے؟ کہاں؟ دمشق ہے. شام کا دارالسلطنت ہے دمشق. مدینہ کہاں ہے اور شام کا ہے. میں انی جئتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کے شہر سے مدینہ سے تمہارے پاس دمشق تک آیا ہوں. جانتے ہو کہے کے لیے؟ لحدیث، ایک حدیث جاننے کے لیے. لحدیث، صرف ایک حدیث کے لیے. بلغنی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث کی عظمت ہے. اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کتنی محبت کرتے تھے. مدینہ سے ایک آدمی سفر کر کے دمشق پہنچ رہا ہے صرف ایک حدیث کے لیے. ہمارا معاملہ کیسا معلوم ہے؟ ایک کسان کو دیکھو، کسان کو دیکھو، نہ جاڑا دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ برسات دیکھتا ہے. کھیت میں کام کرتا رہتا ہے. فصل جب کٹ کے گھر آ جاتی ہے، روٹی بنتی ہے، اس سے پوچھیے اس روٹی کی کیا قدر و قیمت ہے. اور جس میں کوئی محنت نہیں کی ہے، پکی پکڑ روٹی اس کے سامنے آ گئی، وہ تو کہے گا یہ روٹی کیسے پک کر کے آئی ہے؟ یہ تو جلی ہوئی ہے، یہ تو چھوٹی ہے، یہ تو ٹیڑھی ہے، یہ تو ترچھی ہے. اعتراض کون کرے گا؟ جس نے محنت نہیں کی ہے. جن لوگوں نے حدیث کی تلاش میں اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، وہ جانتے ہیں حدیث کتنی باسمت ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں حدیث کی عظمت، جنہوں نے حدیث کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے. ایک آدمی مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا صرف ایک حدیث کے لیے. ہے اتنی محبت آپ کو حدیث سے؟ یہ آدمی پاگل ہے کیا؟ میں پوچھتا ہوں، یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق کا پاگل ہے کیا؟ یہ اس کا دماغ خراب تھا. اور کہتا ہے
ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، یہ حدیث ایک حدیث کے لیے نکرا ہے، ایک حدیث کے لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور آگے بولتا ہے یہ مت سمجھو کہ حج کرنے کے لیے جیسے حاجی جاتا ہے حج کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کر لیتا ہے الٹے پلٹے، ماں جی تو لحاظت میں کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں، صرف وہ حدیث دیکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ ماں جی تو لحاظت کسی اور مقصد کے تحت نہیں آیا ہوں، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حدیث سنائیے تاکہ اچھا بڑھ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب حدیث چالو کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں کرتے گزرتا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو وہ علم کی تلاش ہی کے لیے نہیں بلکہ جنت کی تلاش میں نکلتا ہے، اور علم کی تلاش میں جو راستہ وہ چنتا ہے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ چلا دیتا ہے، اسے جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے دنیا کی ہر شے دعا کرتی ہے، بخشش کی دعا، لا یستغفر لهم من فی السماوات ومن فی الارض۔ اور یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کی گہرائیوں میں بھی، اور کہا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت پرہیزگار کے اوپر عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اب علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام یہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحق وافر، جو یہ وراثت پا گیا اسے سب سے بڑا فائدہ حاصل ہو گیا، سب سے بڑا نصیب مل گیا۔ اس حدیث پاک کو صرف اتنا استدلال کرنا ہے کہ ایک آدمی ایک حدیث کو لینے کے لیے شہر رسول سے چل کر کے دمشق پہنچتا ہے صرف ایک حدیث کے لیے۔ حدثنا محمود بن غیلہ، حدثنا ابو داؤد، انبانا شعبۃ عن سماک بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نذر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او من سامع۔ الترمذی کی کتاب العلم، حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسی اسی صنعت کے ساتھ کتاب العلم کے اندر ہے، میں نے پوری صنعت پڑھ دیا اپنے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ ہرا بھرا رکھے، ایور گرین ہے، سدا بہار ہے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو ویسے ہی پہنچا دے۔ بتائیے حدیث کی یہ عظمت ہے کہ رسول کی دعا ہے ایسے آدمی کے لیے جو حدیث پاک کو سنے، یاد کرے اور یاد کر کے ویسے ہی پوری دیانتداری اور پوری امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے حق میں دعا کروائی ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ یہ حدیث کی عظمت پر دوسری بات ہے جو میں نے پیش کی۔ انہو قال یا رسول اللہ من اصحاب الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حلفك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي ونفسي۔ رواه البخاری کی کتاب العلم، حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر ہے۔